دیکھو بھائی، اب آگے آ رہی ہیں سردیاں. سردیوں میں یہ پنکھے ونکھے مسجدوں کے اندر بند ہو جاتے ہیں، تو اب کوئی ہلکی سی بھی سرسر بھی کرے گا تو وہ بھی سب کو آواز جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور جو اذکار آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں، جو تسبیحات آپ نے نماز میں خود کرنی ہوتی ہیں، اس کی آواز کو صرف اپنے حد تک محدود رکھیں. نئی بات پلے پڑی، میں اس کی ڈیمونسٹریشن کر دیتا ہوں. رکوع میں کہ یہ دوسروں کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. بھائی یہ اپنی پھس پھس جو ہے نا اپنے اندر ہی رکھو. صرف آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے اور زبان حرکت کرنی چاہیے. یہ سیٹیوں کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے. اتحیات میں بیٹھے ہوں گے، اتنی زور سے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے نمازی اڑوس پڑوس والے بھائی یہ باریک باریک مسائل ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. کیا کریں؟ اس لیے بتانا پڑتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے ایک صحابی اسی طرح نماز میں اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون تھا جو نماز میں میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا؟ آپ اس کو معمولی سا عمل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ معمولی نوعیت کا عمل. مسجد میں جب بھی آئیں اپنے انفرادی اذکار جو ہیں وہ آہستہ آواز میں کریں. ہم تو یہ مسئلہ بتا کے تھک گئے. وہ ایک بندہ آیا مسجد میں اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا، اس کو میں نے مسئلہ بتایا. اب وہ باہر لوگوں کو کہتا پھرتا ہے شیطان ہے گا میرے متعلق، اے شیطان ہے گا، قرآن نہیں پڑھنے دینا. اور جاہل آدمی، تجھے قرآن پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ تجھے اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں کہ تاکہ دوسروں کی عبادت خراب نہ ہو. ایک صاحب کو پیار سے سمجھایا کہ بھائی ذرا ہلکی آواز میں قرآن پڑھا کرو. وہ اپنی کھنس نکالنے کے لیے نا میرے گھر کے باہر آ کے چیخ کے قرآن، یعنی وہ نعوذ باللہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت ہے. کوئی کافر ہی ہوگا جس کو قرآن سے تکلیف ہوگی. بھائی مسئلے کی نوعیت کو سمجھا کریں. آپ ضد اور انا کا مسئلہ تو اپنا نہ بنائیں. تو مسئلہ میں کیا سمجھا رہا تھا کہ بھائی جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، رکوع کی تسبیحات کر رہے ہیں، سجدے کی تسبیحات کر رہے ہیں، تو صرف آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، آپ کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے تاکہ باقی نمازی جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. ایک مسئلہ اور ہے، وہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.